میں اس ایوان کے توسط سے یہ بولنا چاہوں گا کہ میں اس ایوان میں بیٹھ کر یہ محسوس کر رہا ہوں، پچھلے 2-3 دن سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایوان مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے صرف یہ بلوچستان کا ایوان ہے۔ اب تک جتنے بھی ہمارے کولیگز، جتنے بھی ہمارے بھائی بات کر چکے ہیں وہ بلوچستان کے متعلق ہی بات کر رہے ہیں، باقی پاکستان کے متعلق کسی نے بات نہیں کی۔ شاید پاکستان کے مسائل حل ہیں اس لیے اس پر بات نہیں ہو رہی، ہمارے مسائل شاید کچھ زیادہ ہیں پاکستان سے اس لیے ہم اس پر بات کر رہے ہیں، یا ہم نگلیکٹڈ ہیں اس وجہ سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ مسائل تو اس دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی مسائل ہوتے رہیں گے، مسائل حل ہوتے رہیں گے، مسائل ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ ہاں، مسائل کم ضرور ہوں گے اگر ہم صدقے دل سے، اچھی نیت سے اور اچھی پلاننگ سے، اچھی سوچ کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنا چاہیں تو میرا یہ کبھی ایمان ہے اللہ کی ذات پر کہ یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں اور کم ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات میں بلوچستان کے حوالے سے، پھر میں بھی بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک ادنا کارکن ہوں پیپلز پارٹی کا، بلوچستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ گو کہ مجھے بات کرتے ہوئے عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں جیسے ہم بلوچستان والے صرف شکوہ ہی لے کر آئے ہیں، جیسے ہم صرف شکوے شکایت کرنے ہی آئے ہیں۔ ہم یہاں اپنے مسائل حل کرنے نہیں، صرف شکوے شکایت کرنے آئے ہیں، لیکن شکوے شکایت کرنے کے بھی کچھ وجوہات ہوں گی مسٹر چیئرمین، اس کے بھی کچھ حالات ہوں گے جس کی وجہ سے ہم بلوچستان والے اس پوزیشن پر آ چکے ہیں کہ ہم، اگر آپ قومی اسمبلی کی بات کر لیں، آپ سینٹ کی بات کر لیں، تو آپ کو بلوچستان کا نمائندہ شکایت کرتے ہوئے کم، شکوہ کرتے ہوئے زیادہ نظر آئے گا۔ ان شکووں کی کیا وجوہات ہیں؟ ان شکووں کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری جو جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ بلوچستان کو وہ توجہ، وہ اہمیت شاید نہیں دے پا رہی جو بلوچستان کا حق ہے، جو بلوچستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اس کے متعلق دے دیتا ہوں، بلوچستان کے متعلق۔ جناب چیئرمین، اس وقت پاکستان میں قدرتی گیس کا مسئلہ پورے پاکستان میں مسئلہ ہے۔ کراچی جیسا شہر، اس میں بھی سردیوں کے موسم میں رات 12 بجے کے بعد سے صبح 6 بجے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ بلوچستان سردیوں میں گیس سے بالکل ہی گیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ عام دنوں میں اگر موسم بہتر ہو تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے بادل آئے نہیں، برسے نہیں، سردی ہوئی نہیں، تاکہ ہمیں گیس کی ضرورت نہ پڑے۔ اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا مسئلہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ جب سے پاکستان میں قدرتی گیس، جسے ہم سب لوگ سوئی گیس کے نام سے پہچانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں جو گیس دریافت ہوئی، قدرتی گیس دریافت ہوئی، وہ بلوچستان کا ایک علاقہ سوئی، جسے سوئی کہتے ہیں، سوئی کے حوالے سے سوئی میں دریافت ہوئی۔ اس سوئی گیس علاقے سے اس قدرتی گیس کو سوئی کا نام دیا گیا۔ ہمارے اس وقت جو سب سے پہلا ویل، جو کنواں جو دریافت ہوا، اس کی مقدار 1000 MMC پر ڈے کے حساب سے تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے واحد ویل جو اس وقت سے لے کر آج تک اس لیول کا یا اس مقدار کا گیس یا اس مقدار کی کوئی ایکسپلوریشن آج تک نہیں ہوئی۔ 1000 MMC پروڈکشن تھی اس کی۔ اس کے بعد قادرپور گیس فیلڈ جو ہے اسے تقریباً 250 MMC پر ڈے کے حساب سے گیس پروڈیوس ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک کی ضرورت اس وقت 1800 سے لے کے 2200 MMC پر ڈے کے حساب سے ہمارے ملک کی پروڈکشن ضرورت ہے، جس میں سے ہمارے ڈومیسٹک اور کمرشل سارے یونٹس اس میں شامل ہیں، جبکہ ہماری اس وقت پروڈکشن جو ہے وہ 600 سے 650 یا 680 MMC پر ڈے کے حساب سے ہے۔ ہم بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ایکسپلوریشن ہو رہی ہے یہ دنیا میں سب سے اچھی تعداد میں، یا اس کی ریشو دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس حوالے سے کہ اگر 10 ویل کسی بلاک میں 10 ویل ڈگنگ ہوتی ہے، اس میں سے 5 یا 6 وہ ہمارے گیس کے جو ویل ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پیداوار 10 سے لے کے 15 MMC پر ڈے کے حساب سے۔
تو اس طرح ہماری جو اس وقت موجودہ سارے پورے ملک کی جو پروڈکشن ہے وہ 600 سے 650 یا 680 MMC پر ڈے ہے. اس چیز کو جو ہے ہماری پچھلی حکومتوں میں جس طرح ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں 2013 سے لے کے 2018 کی گورنمنٹ میں ہمارے بلوچستان کے لیے اس وقت کی گورنمنٹ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی انہوں نے LPG کے حوالے سے ہمیں کچھ سہولیات دیں. LPG کے ہمیں 10 یونٹ منظور کروائے گئے جس میں سے میں یہ بات کہوں گا کہ بلوچستان کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا. 5 یونٹ جو ہمارا بلوچ بیلٹ ہے اس میں لگا, اس کے لیے انہوں نے مختص کیا. 5 یونٹ جو تھے LPG کے پلانٹس وہ پشتون بیلٹ کے لیے مختص کی. بدقسمتی سے 2018 آ گیا اور 2018 کے آتے ہی یہ جو 10 پلانٹ تھے ہمارے بلوچستان کے لیے اس میں سے 4 پلانٹ انسٹال ہو چکے تھے بلوچ بیلٹ میں. ہمارے پشتون بیلٹ میں جس کے میں تفصیل کچھ آپ کو بتاؤں, ٹوٹل ہمارے جو وہ تھے اس میں آواران, بیلا, جوب, قلعہ سیف اللہ, لورالائی. دنیش صاحب آپ کے بلوچستان کی بات ہوئی, دنیش کمار صاحب قلعہ عبداللہ بلوچستان کی بات ہو رہی ہے. کیچ تربت, خزدار, اوتھل, وندر اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم باغ, خانوزئی, چمن اور اس کے علاوہ خاران. ان علاقوں کے لیے یہ 10 یونٹ اپروو ہوئے تھے جس میں سے 4 یونٹ انسٹال ہو چکے ہیں. اس وقت اوتھل 5واں یونٹ اوتھل کا باقی ہے, وہ انسٹال ہونا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پشتون بیلٹ کے جس میں سے جوب, لورالائی, قلعہ سیف اللہ, خانوزئی, قلعہ عبداللہ وغیرہ چمن کا ایریا تھا, اس میں جو یونٹ لگنے تھے اس دوران 2018 کے الیکشن ہوئے اور بدقسمتی سے ریجیم چینج ہو گیا تھا. اس ریجیم میں اس وقت کے جو منسٹر صاحب تھے انہوں نے اسپیشلی اس پروجیکٹ کو اس لیے بند کیا کہ یہ 2013 سے 2018 کے درمیان کی حکومت کی یہ پروجیکٹ ہے, لہٰذا اس کو بند کیا جائے. اس ایک قطع نظر کہ اس پروجیکٹ سے استفادہ کن لوگوں کو ہونا ہے, اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے سے فائدہ پاکستان کے عوام کو ہونا ہے, اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے سے فائدہ پاکستان کو ہونا ہے. اس صورت میں کہ آج دن تک وہ پلانٹ انسٹال نہیں ہو سکے اور آج بھی ان علاقوں میں ہمارے لوگ جو قدرتی جنگلات ہیں ان کو کاٹ کر اپنے ایندھن, اپنے گھر کی ضرورت, اپنے سردی سے بچنے کے لیے اور گھر کے روزمرہ کے معمولات چلانے کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں. یہ لکڑی سر کچھ تھوڑا سا ٹائم, یہ لکڑی جو ہے سر 1 گھنٹے سے کم عرصے میں ایک تناور درخت جسے سالوں لگتے ہیں درخت بننے میں, وہ 1 گھنٹے سے کم عرصے میں کٹ جاتا ہے سر. اس درخت کو بننے میں سالوں لگتے ہیں اور اس کے کٹنے میں چند لمحے لگتے ہیں سر. کیا ہم ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جنگلات ہیں ان جنگلات کو کاٹنے سے, یہ جو ہمارے درخت ہیں ان کو کاٹنے سے ہمارے ایکو سسٹم پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان جنگلات کو کاٹنے سے ہمارے موسم پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آج ہم جس چیز کا رونا رو رہے ہیں, آج ہم جن سیلابوں کا رونا رو رہے ہیں کہ بے وقت کی بارشیں ہو رہی ہیں, بے وقت بادل آ رہے ہیں, سیلاب ہو رہے ہیں, ان چیزوں کو ہم ان چیزوں سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیا سر؟ کیا ہمارے ساتھ بلال صاحب بہت شکریہ. تھوڑا سا سر ایک دو دوست باقی ہیں. اچھا سر میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سر, میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جن علاقوں میں اسپیشلی 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان مسلم لیگ کی جو گورنمنٹ تھی, آج بھی مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے اور ان کے وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے اس پروجیکٹ کو واپس ٹیک اپ کریں اور یہ جو ہمارے اس علاقے میں یہ پلانٹ تھے جن پلانٹوں کو انہوں نے اپروو کروایا تھا ان کو واپس پروجیکٹ کو واپس اناؤنس کریں اور ہمارے ان علاقوں کو LPG کے جو پلانٹ ہے وہ انسٹال کرنے کی وہ دے دیں اجازت. شکریہ بلال صاحب.